رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے www.darsequran.com رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں، کرتے ہیں عرض و سما، سبحان اللہ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر۔ سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے، اور چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے، اور وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان ہوئے وہ یوں ہیں کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے، اور تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں، اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے، اور معاون اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقوی یعنی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ علاوہ ازیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ آپ کا اشارہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جب تک امت میں یہ 3 خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی عنایت کی حقدار رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ امت کا کوئی گروہ یا فرد
ان تین اوصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حق نہیں رکھے گا، فضیلت کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے، اس کو یاد رکھے، اس کو بھلائے نہیں، اس کا شکریہ ادا کرے اور کفران نعمت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ منافقین اور کفار کے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوے کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے کہ جو کہ 55 آیات مکمل ہوا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شدبد رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے، اور انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 200 گھوڑ سوار، 700 ذرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل رماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹیں، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہوں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریشی لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رماد کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام تھے، اسے سنہری موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے جبل رماد پر موجود چند تیر اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج
اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکے لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ و فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان و یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آقا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکور مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے۔ نمبر 1 صبر، کہ دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2 مصابرہ، کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ اور نمبر 3 مرابطہ، یعنی دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور نمبر 4 تقویٰ، کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ 4 سپارے میں سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے اور پھر سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ 4 پارے میں آیا۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں اور اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورۃ النساء قصرہ یعنی چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس صورت کا جو حصہ 4 پارے میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ دوسرا یہ کہ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا تھا۔ نمبر 3 اس کے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کے سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔
اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہ تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورتوں کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب، مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح حرام ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کا پھر آخر میں سپارے کے آخری میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا ماہ رمضان ہوئی رحمتیں، توبہ کا ہے در یہ کھلا، سبحان اللہ تیری ہم www.dasquran.com کرتے ہیں عرض و سما، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، ماہ رمضان آیا ہے دیکھو، جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں، کرنا خدا قبول ساری عبادتیں۔